لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 9 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 9 جو ہے یہ فعل ماضی پر مشتمل ہے، اور خاص طور پر اس میں فعل ماضی واحد مذکر غائب اور واحد حاضر اور متکلم کے صیغے استعمال ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، آپ نے اگر یاد پڑھا ہوگا آپ کو یاد ہوں گے۔ جو 3 ہوتے ہیں اس میں مذکر غائب کے، جس میں سے ایک واحد کا ہوتا ہے، ایک تثنیہ کا اور ایک جمع کا۔ 3 اسی طرح مؤنث غائب کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک صیغہ ہوتا ہے واحد مؤنث غائب کا، ایک تثنیہ مؤنث غائب کا اور ایک جمع مؤنث غائب کا۔ اسی طرح 6 صیغے یعنی 3 مؤنث اور 3 مذکر کے حاضر کے ہوتے ہیں۔ تو 6 غائب کے اور 6 حاضر کے 12، ایک متکلم مذکر مؤنث واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے، اور دوسرا صیغہ ہوتا ہے متکلم کا جمع کا۔ جمع و تثنیہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ ان کو اچھے سے دیکھ لیجئے اگر آپ نے نہ دیکھے ہوں تو، کیونکہ اس میں اگر وہ آپ کو یاد ہوں گے تو یہ سبق آپ کے آسانی سے یاد ہونے والا ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے اکلا۔ یہ فعلا کے وزن پر ہے اور اس کا معنی ہے اس نے کھایا، اکلا۔ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ شریبہ، شریبہ مطلب پیا، اس نے پیا، یہ فاعلہ کے وزن پر ہے اور یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اس کے بعد میں ہے اکلتا۔ آپ دیکھیں گے اس کے بعد میں اکلتا، تو نے کھایا، اکلتا تو نے کھایا، صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ یہ۔ اکلتو میں نے کھایا، یہ صیغہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی صیغہ واحد متکلم ہے یہ۔ شربتا تو نے پیا، فعل ماضی صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ۔ شربتو میں نے پیا، فعل ماضی صیغہ واحد متکلم کا ہے یہ۔ ماذا اکلتا، ماذا کیا، اکلتا تو نے کھایا، ماذا اکلتا تو نے کیا کھایا۔ اکلت الطعام میں نے کھانا کھایا، اکلت فعل، تا ضمیر اس کا فاعل ہے اور طعام مفعول ہے، مفعول بھی اس کو بنا دیجیے۔ اکلت الطعام میں نے کھانا کھایا۔ ماذا شربتا، ماذا مانے کیا، شربتا مانے تو نے پیا، ماذا شربتا تو نے کیا پیا۔ شربت اللبن، شربت میں نے پیا، لبن دودھ، شربت اللبن میں نے دودھ پیا۔ ماذا قرأت تو نے کیا پڑھا، قرأت الدرس میں نے سبق پڑھا۔ من قرأ معک، من مانے کون، قرأ مانے پڑھا، وہ پڑھا، معک تیرے ساتھ۔ مع مانا ہوتا ہے ساتھ، اور کا ضمیر متکلم اس کے مخاطب کے لیے ہوتی ہے، معک تیرے ساتھ۔ من قرأ معک تیرے ساتھ کون پڑھا، اس کا معنی یوں بھی لگا سکتے ہیں تیرے ساتھ کس نے پڑھا۔ قرأ معی صدیقی، قرأ پڑھا، معی میرے ساتھ، صدیقی میرے دوست نے، قرأ معی صدیقی میرے ساتھ میرے دوست نے پڑھا۔ افہمت الدرس الجدید، حمزہ استفہام ہے، فہمت معنی اس کا معنی یہ سوال کے لیے آتا ہے۔ فہمت معنی ہوتا ہے تو نے سمجھا، الدرس الجدید نیا سبق، الدرس اس کو آپ موصوف بنا دیجئے اور جدیدہ کو آپ صفت بنا دیجئے۔ الدرس الجدید کیا تو نے نیا سبق پڑھا، درس معنی ہوتا ہے سبق اور جدید معنی ہوتا ہے نیا۔ فہم نہیں پڑھا، فہمت معنی ہوتا ہے، فہمت معنی سمجھنا۔ افہمت الدرس الجدید کیا تو نے نیا سبق سمجھا، کیا تو نے نیا سبق سمجھا۔ نعم فہمت، نعم کا معنی ہوتا ہے ہاں، اور فہمت معنی ہوتا ہے میں نے سمجھا۔ یہ صیغہ متکلم کا صیغہ ہے، یہ واحد متکلم کا۔ نعم فہمت، جی ہاں میں نے سمجھا۔ اس کے بعد ہے احفظت درس الامس،
حمزہ استفہام کا معنی آپ کو پتہ ہے، یہ سوال کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حفظتا، تو نے یاد کیا۔ درس معنی ہوتا ہے سبق، اور امسی اس کا معنی آپ لگا لیجئے گزشتہ کل، گزشتہ کل، دراصل امسی گزشتہ کل کا سبق۔ حفظتا دراصل امسی، کیا تو نے گزشتہ کل کا سبق یاد کیا؟ نعم حفظتو، نعم مانے جی ہاں، حفظتو میں نے یاد کیا، حفظتو میں نے یاد کیا، متکلم کا صیغہ، واحد کا، مذکر کا۔ ماذا فعلتا بعدہ، ماذا مانے کیا، فعلتا تو نے کیا، بعدہ اس کے بعد۔ یہ ہا ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ سبق کی طرف، درس کی طرف، یہ درس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ماذا فعلتا بعدہ، اس کے بعد تو نے کیا کیا، یعنی سبق یاد کرنے کے بعد تو نے کیا کیا۔ اب آگے بتا رہے ذہبت الی المدرسۃ، ذہبت میں گیا، الی المدرسۃ مدرسہ، ذہبت الی المدرسۃ میں مدرسہ گیا۔ افرح الاستاذ بکا، حمزہ استفہام اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ فرح معنی خوش، استاذ معنی ہوتا ہے استاد۔ فرح الاستاذ، استاذ خوش ہوا، بکا تجھ سے، با کا معنی یہاں پر سے لگا لیجئے، اور کاف ضمیر ہے تو یہ متکلم اس کے مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ کو یہ بخوبی پتہ ہوگا۔ افرح الاستاذ بکا، کیا استاد تجھ سے خوش ہوا؟ اس کو ادباً یوں کہہ سکتے ہیں، کیا استاذ تجھ سے خوش ہوئے؟ نعم فرح بی، نعم مانے جی ہاں، فرح مانے وہ خوش ہوا یا ہوئے، ہوئے زمانہ لگا رہے ہیں ہم، یہ ادب کے طور پر لگا رہے ہیں، جمع کے طور پر نہیں۔ بی مجھ سے، فرح بی مجھ سے خوش ہوئے، جی ہاں استاد مجھ سے خوش ہوئے۔ اس کے بعد میں اکلت تفاحہ، اب یہاں پر تھوڑا سا یہ طلبہ کرام مسٹیک کرتے ہیں اعراب میں، یوں سمجھ لیجئے اکلتا جو ہے نا یہ فعل ہے، اور یہ صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اکلتا پڑھیں گے اس کو، اس کا جو فاعل ہے وہ تا ضمیر کے اندر نکل جائے گا، تا ضمیر بارز اس کا فاعل، اور التفاح مفعول بھی، اس طرح سے۔ تو مفعول تو آپ کو پتہ ہے منصوب ہوتا ہے، تو اکلت التفاح، کیا تو نے سیب کھایا؟ نعم اکلت التفاح، جی ہاں میں نے سیب کھایا۔ اکلت البرتقال، کیا تو نے سنترا کھایا؟ نعم اکلت البرتقال، جی ہاں میں نے سنترا کھایا۔ اکلت التین، کیا تو نے انجیر کھایا؟ تین معنی انجیر ہوتا ہے، حمزہ استفہام کے ساتھ ہے، تو کھایا تو نعم اکلت التین، اور نہیں کھایا تو لا ما اکلت التین، نہیں میں نے انجیر نہیں کھایا۔ اشربت اللبن، شریبت معنی ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پینا، شریبتا تو نے پیا، لبن دودھ، کیا تو نے دودھ پیا؟ اپنے حساب سے اسئلہ جواب دے دیں اس کو۔ نعم شریبت اللبن، جی ہاں میں نے دودھ پیا۔ افہمت الدرس، کیا تو نے سبق سمجھا؟ نعم فہمت الدرس، جی ہاں میں نے سمجھا۔ ایک طرف آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو سوال میں جو ہے نا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، اور جواب کے اندر واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ اذهبت الى الحدیقۃ، اذهبت کیا تو گیا، الى الحدیقۃ باغ کی طرف، باغ میں، مفہومی معنی لگا لیجئے، کیا تو باغ میں گیا؟ تو اس کا آپ کہہ دیجئے نعم ذهبت الى الحدیقۃ، جی ہاں میں باغ میں گیا۔ اس کے بعد ہے اجلست فی العربۃ، جلست تو بیٹھا، اجلست کیا تو بیٹھا، فی العربۃ گاڑی میں، کیا تو گاڑی میں بیٹھا؟ بیٹھے تو کہہ دیجئے جلست فی العربۃ، نہیں بیٹھے تو آپ لا ما جلست فی العربۃ۔ ماذا قرأت، ماذا مانے کیا، قرأت مانے ہوتا ہے تو نے پڑھا، تو نے کیا پڑھا؟ تو اس کو جواب دے سکتے ہیں ہم قرأت الدرس، میں نے سبق پڑھا۔ حفظت، تو نے کیا یاد کیا؟ حفظت الدرس الجدید، میں نے نیا سبق یاد کیا، یا حفظ درس الامس، میں نے گزشتہ کل کا سبق یاد کیا۔ ماذا فعلت فی المدرسۃ، ماذا مانے کیا، فعلت مانے گیا، تو ماذا فعلت تو نے کیا کیا، فی المدرسۃ مدرسے میں،
مدرسے میں تو نے کیا کیا؟ فعلتا، تو نے کیا. تو اس کا ہم جواب دیں گے قرأت و کتبت، میں نے مدرسے میں پڑھا اور لکھا. اس کے بعد میں نیچے آ جائیے، یہاں پر ہے ترجمہ کرو تو نیچے ہے بیٹھا. تو اس کی اب ہم عربی پڑھ چکے ہیں. جلسا فعل ماضی ہے، بیٹھا جلسا، کھایا اکالا، پیا شریبا، خوش ہوا فریحا، تو نکلا خرجا، خرجتا تو نکلا. دیکھیے صیغہ واحد حاضر ہے، یہ مذکر حاضر ہے. تو نکلا تو خرجتا، تو گیا ذہبتا، تو واپس ہوا. رجعتا میں نے کیا، فعلت صیغہ واحد متکلم، فعلت میں نے کیا، میں نے کھایا، اکلت میں نے پیا، شربت میں نے پڑھا، قرأت میں نے سبق پڑھا، قرأت الدرس میں نے پیا، شربت میں نے پانی پیا، شربت الماء، شربت فعل تا ضمیر فاعل اور ماء مفعول به. تو نے کھایا، اکلتا تو نے سنترا کھایا، اکلت البرتقال تو نے یاد کیا، حفظتا تو نے قرآن یاد کیا. کیا تو نے قرآن یاد کیا؟ احفظت القرآن، احفظت القرآن، احفظتا کیا تو نے یاد کیا قرآن، قرآن. میں نے دودھ پیا، شربت اللبن، شربت اللبن تو نے چائے پی، شربت الشایا، شربتا تو نے پی، شایا یہ مفعول بھی ہے تو اس لیے منصوب ہے. شربت الشایا، شربت الشایا تو نے چائے پی. میں اس کے بعد نکلا. خرجت بعدہ، خرجت بعدہ وہ میرے پیچھے نکلا. اس کے بعد میں کیا ہے؟ وہ میرے پیچھے نکلا. خرج ورائی، ورائی الوراء سے یہ ورائی، خرجہ وہ نکلا، ورائی میرے پیچھے. گاڑی میں کون گیا؟ من ذہب کون گیا؟ فی عربتی، فی العربتی گاڑی میں کون گیا؟ من ذہب فی عربتن یا فی العربتی. کیا تو نے تازہ گوشت کھایا؟ اکلتا کیا تو نے کھایا لحمن طرین تازہ گوشت، لحمن طرین جیسا موصوف ویسے صفت. اکلتا لحمن طرین میں نے آج صبح کی تفریح کے لیے، میں آج صبح کی تفریح کے لیے نکلا، آج صبح کی تفریح کے لیے نکلا. تو خرجت الیوم لنزہۃ الصباح، خرجت الیوم میں آج نکلا، لنزہۃ الصباح صبح کی تفریح کے لیے. تو گرما کی تعطیل میں کہاں گیا؟ تو اس کو آپ گرمی کر لیجئے. تو گرمی کی تعطیل میں کہاں گیا؟ این ذہب تو کہاں گیا؟ فی عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی میں. این ذہب تو کہاں گیا؟ فی عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی میں. اب تو نے کیا کیا؟ یہاں پر دیکھیں گے اب تو نے کیا کیا. ما کا استعمال کیجئے. ما فعلت الآن، ما فعلت الآن تو نے اب کیا کیا. اس کے بعد میں نے کل کا سبق پڑھا اور لکھا، میں نے کل کا سبق پڑھا اور لکھا. قرأت درس الامسی، قرأت درس الامسی، قرأت میں نے پڑھا، درس الامسی کل کا سبق، وہ حفظت اور یاد کیا. قرأت درس الامسی و حفظت میں نے اچھی طرح دین نہیں سمجھا. اچھا اس کے بعد میں یہ چھوٹ گیا ہے، استاذ مجھ سے بہت خوش ہوئے. فہری الاستاذ بی،
فریح الاستاذ استاذ خوش ہوئے بھی مجھ سے، اس میں جداً جوڑ دیں گے آپ تو بہت ہو جائے گا پھر۔ فریح الاستاذ استاذ خوش ہوئے بھی جداً مجھ سے بہت خوش ہوئے، اس طرح بنا لیجیے فریح الاستاذ بھی جداً، کیا تو نے دین سمجھا، افہمت الدین، کیا تو نے دین سمجھا۔ اس کے بعد میں نے دین اچھی طرح نہیں سمجھا، ما فہمت الدین جیداً، ما فہمت الدین جیداً، میں نے تاریخ اسلام کی تاریخ پڑھی، میں نے اسلام کی تاریخ پڑھی۔ قرأت میں نے پڑھی تاریخ الاسلامی، قرأت تاریخ الاسلامی میں نے تاریخ اسلام کی تاریخ پڑھی۔ تو نے حدیث نہیں پڑھی، تو نے حدیث نہیں پڑھی۔ ما قرأت الحدیث، ما قرأت الحدیث، ما قرأت تو نے نہیں پڑھی، حدیث حدیث، ما قرأت الحدیث تو نے حدیث نہیں پڑھی۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔